بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کی جتنی بھی مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے وہ ختم فرما دے، اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو آپ پڑھتے ہی منہ سے جو بات نکالو گے، جو حاجت آپ مانگو گے، وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے پاک کلام کی تلاوت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، اور ہم بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ہی دنیا کی تمام تر مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح کے صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہے، جو کہ احادیث سے ثابت شدہ ہے کہ جو بندہ یہ فلاں صورت پڑھ لے، اس کی فقر اور فاقے ختم ہوں گے، حاجتیں پوری ہوں گی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ اپنی دلی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور وہی ذات دعائیں قبول کرنے والی ہے، اور رب کریم کی ذات ہی ایسی ہے جو آپ کی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ کی تمنا اور جائز خواہشوں کو پورا کرنے والا رب کریم کی ذات ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مخلوق کے بجائے آج سے رب کریم سے مانگنے کی عادت ڈالنی ہے۔ تو پیارے دوستو، رب کریم سے مانگنے کے لیے کچھ اوراد، کچھ اعمال، کچھ تسبیحات ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی وہ خفیہ آیات بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جو بھی مراد منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جو بھی حاجت کی دعا آپ اللہ کریم سے کرو گے، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ پیارے دوستو، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ دنیا میں جو کچھ آپ مانگو گے، رب کریم عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے رب کریم آپ کو ثواب بھی عطا کرے گا، اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھے اور آپ کی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، انسان کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی شامل اور حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلواتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں ہر انسان کے سامنے پیش کر کے ہر انسان کی عادت ہوتی ہے، اور وہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت، ہر آرزو، ہر تمنا کی خواہش رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے، اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر کے دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی محبت کو پالے، کوئی پسند کی شادی کو پالے۔ پیارے دوستو، کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو، خواہش میں ضرور مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر انسان کی ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے، راتوں رات دولت ہاتھ لگ جائے، راتوں رات قسمت پلٹ جائے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں۔
ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہو۔ دن رات محنت کرنے کے بعد پھر کہیں جا کر مرتبہ اور اس مقام تک پہنچتا ہے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آتا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی، کیونکہ اس آیت میں رب کریم نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس کی فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، اور جس چیز کی آپ تمنا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یہ آیت رب کریم کے ہاں بڑا ہی فضیلت والی آیت ہے، اور اس کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ اس میں رب کریم کی مبارک نام اسماء الحسنہ کا مجموعہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، بس آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کرنی ہے، اور اس کے مختلف طریقے بھی آپ دوستوں کو بتایا جائے گا، جو کہ آپ اگر اس کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت رب کریم سنوار دے گا۔ پیارے دوستو، جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک و صاف ہو جانا ہے، یعنی وضو کر لینی ہے، اور آپ دوستوں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ قرآن کریم کھول دے تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، اکثر ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو افضلیت کو ترجیح، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنی ہے۔ درود ابراہیمی اب کون سا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ 3 آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ دن میں آپ جب چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ آیت مبارکہ 28ویں پارے سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب بھی ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محترم ناظرین، یہ تھی سورۃ الحشر کی 3 آیتیں کہ جب بھی آپ اس آیتوں کو پڑھنا چاہے، اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے ان آیتوں کو اس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ ان آیت کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ پڑھ لے، اور آپ نے 101 مرتبہ رب کریم کی مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ جو سب سے بڑا اسم اعظم مانا جاتا ہے، یا حی یا قیوم، آپ نے یہ 2 لفظ رب کریم کے پڑھنے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر آخر میں آپ نے دوبارہ
درود شریف کا اہتمام کرنی ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، ان 3 آیات کو پڑھ لیں، اس میں رب کریم نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی فضیلت والی آیتیں ہیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر۔ پیارے دوستو، کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی ہر ایک حرف پر جو آپ پڑھتے ہیں، اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو الف لام میم، اگر آپ ان 3 حرفوں کو پڑھو گے تو اس پر آپ کو 30 نیکیاں ملے گی۔ اور قرآن کریم میں رب کریم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے 10 چند ہوگا۔ تو ایک نیکی کی جو 10 نیکیاں ہے، پھر وہ 10 چند ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس چھوٹے سے وظیفے میں رب کریم نے کتنی فضیلت اور طاقت رکھی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی رب کریم آپ کو اس کی ثواب عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شام تک اس شخص کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر شام کے وقت پڑھے تو وہ صبح تک آپ کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر اس دن آپ مر جائے تو آپ شہید بن کر مرے گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ محترم ناظرین، یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت ہی حلاوت ہے، اور پیارے دوستو، اس سورت میں رب کریم کے وہ مبارک نام جو آپ پڑھو گے اور آپ سوچو گے، آپ حیران رہ جائے گے کہ رب کریم نے اپنی تمام مبارک ناموں کا ایک مجموعہ ان 3 آیتوں میں سمیٹ کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم بتاتے ہیں کہ اس سورت کو رب کریم نے بڑا ہی شرف بخشا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ بھی اس سورت کا ورد کریں، آپ بھی آج سے اس وظیفے کا معمول بنا لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو قرآن کریم کی ایک سورت کا بہت ہی خاص عمل بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب ترین ہے جو لوگ شادی شدہ ہے اور شادی کے بعد رب کریم نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ ضد کرتی ہے، ہر وقت روتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بات بات پر اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج قرآن کریم کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بچہ ہے جو کہ روتا زیادہ ہو، ضد کرتا ہو، ہر درمی ہو، نافرمانی کرتا ہو، تو آپ بھی قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کو پڑھ کر اس پر دم کرے، اور اگر کوئی پانی وغیرہ مہیا ہو آپ کے ساتھ قریب ہو تو آپ اس پر بھی دم کرے، اپنی اولاد کو وہ پلا دے۔ انشاءاللہ پوری زندگی وہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی بچہ ہو تو اس کا رونا دھونا انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ وہ سورت کیا ہے؟ وہ سورت ہے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ العصر ہے۔
قرآن کریم میں رب کریم نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ مفسرین اور اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو پابندی کے ساتھ معمول بنا لے تو رب کریم اس کی زندگی کی تمام تر مشکلوں کو، تمام تر برے حالات کو، تمام تر سخت سے سخت مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، رزق کی بے برکتی ہے، رزق میں نحوستیں ہے اور رزق بہت کماتا ہے، دولت بہت کماتا ہے لیکن برکت نہیں، یا وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت بس چکی ہے، جو لاچار ہو چکے ہیں، ان کے پاس کمائی کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کے پیٹ پال سکے، تو محترم دوستو اس کے لیے بھی آپ سورۃ العصر کی کثرت سے تلاوت کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس سورۃ العصر کے ذریعے سے آپ زمانے کے تمام تر آفات، بلیات، مصیبت، حوادثات سے آپ محفوظ رہو گے اور رب کریم آپ کی تمام تر مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو اس کا ایک خاص طریقہ آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ میرے بہنیں یا مائیں یا میرے بہن یا دوست حضرات جو ہے اکثر کسی ایک خاص مقصد کو پورا کرنے میں تلے ہوتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ میری یہ فلاح حاجت، یہ میری مقصد پورا ہو جائے، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی ان کے مقاصد پورے نہیں حل ہو پا رہے۔ تو آج سورۃ العصر کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا، یقین مانیے جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سالوں کی وہ حاجتیں، آپ کے سالوں کی وہ مقاصد جو آج تک پوری نہ ہو سکی، انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر اور رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے وہ مقاصد پورے ہوں گے۔ پیارے دوستو مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طرح ہے، آپ طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنی ہے، باوضو ہو کر آپ قبلہ رخ بیٹھ کر، چاہے آپ مرد ہے یا چاہے آپ عورت ہے دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عورت جو ہے بیماری کی حالت میں ماہواری میں اس عمل کو نہ کرے۔ پیارے دوستو آپ نے اس عمل کو لگاتار 7 دن کرنا ہے اور آپ نے روزانہ آپ نے اس سورت کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین مختصر سا عمل ہے، والعصر بہت ہی مختصر سورت ہے۔ مرتبہ جب آپ کی عادت بن جائے اس سورت کے پڑھنے میں، انشاءاللہ آپ کا بہت کم وقت لگے گا، اور اس سورت کے پڑھنے کے بعد جب آپ اس کے عامل بن جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں تاثیر ہوگی، آپ کی دعا کی قبولیت آپ کو ملے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنی پوری زندگی کے مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں، بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے تمام تر مقاصد کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو قرآن کریم کی ایک اور سورت جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اور رب کریم کے 2 مبارک ناموں کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے تو بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ آپ کی تمنائیں، آپ کی جائز خواہشیں رب کریم پورا کرے گا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے، جو اپنی من پسند شادی کو لے کر پریشان ہے، جو چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی پسند کی شادی ہو جائے میری، اور مجھے اپنے محبوب کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو من پسند شادی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، کاروبار میں ترقی اور اضافے کے لیے یہ سورت بڑا ہی مجرب مانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین آج جو سورۃ الکوثر کا عمل بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس خاص طریقے پر سورۃ الکوثر کا معمول بنا رکھو گے اور ہر نماز کے بعد اگر آپ اس سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں ایسی ترقی آئے گی کہ آپ چند ہی روز میں انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ رب کریم آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا اور ایسی ترقی عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے دوستو اگر کوئی فقیر شخص، کوئی غریب مسکین شخص بھی اس عمل کو کرے گا
اگر خاندان کا سب سے کمزور بندہ بھی اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ کریم اس کو عزت بخشے گا، اس کو دولت سے نوازے گا، رزق سے نوازے گا، ترقی عطا کرے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، 2 طریقے ہیں، خوب سمجھ لے۔ ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد، آپ جب فرض نماز پڑھ لے، اگر اس کے بعد سنتیں ہیں تو آپ سنتیں بھی پڑھ لے۔ پورے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ درود پاک پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور سورۃ الکوثر کے ساتھ ساتھ جو عمل جو رب کریم کے نام کا وظیفہ بتانے لگا ہو، آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، اور وہ 2 لفظ رب کریم کے 2 مبارک نام وہ اسم اعظم کہلاتے ہیں، کہ اسم اعظم کے ذریعے سے وسیلے سے بندہ جو دعا مانگتا ہے رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تک اگر اس کا معمول بنا لے کثرت سے تو رب کریم مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ 2 لفظ، وہ 2 نام کیا ہے؟ وہ ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ دوستوں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس ہر نماز کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر لوگ کاروباری ہوتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، کہیں ایک جگہ کام، کہیں دوسری جگہ کام، کہیں سفر۔ تو ایک خاص طریقہ اور بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھنا چاہے، شام کو پڑھنا چاہے، تو روزانہ اس کا آپ معمول بنا لیں، اور اس طرح معمول بنا لیں کہ ایک ہی مجلس میں آپ ایک ہی ٹائم مختص کر لیں، اور اس میں آپ نے درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 101 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کرنی ہے، یا حی یا قیوم۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور اس کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام کا وظیفہ کرے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے، تو آپ دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں آپ صرف 1 مرتبہ اس عمل کو آپ کر لیں، انشاءاللہ زندگی بھر کی تمام خوشیاں آپ کو ملے گی، تمام تر ضرورتیں، تمام تر حاجتیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ پیارے دوستو، اگر کوئی غریب، فقیر، مسکین شخص بھی اس عمل کو کرے گا تو رب کریم اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، رب کریم اتنی دولت عطا کرے گا بندے کو خود پر بھی یقین نہ ہوگا، دولت اس پر عاشق ہو جائے گی، اور رب کریم دولت کے خزانے اس کے قدموں میں رکھے گا، جو کچھ مانگے گا رب کریم اس کو عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ہر وظیفے کے بعد دعا ضرور کرنی ہے، اور ہر وظیفے کو آپ نے باوضو ہو کر کرنی ہے، اور کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کا یقین پختہ ہو اور آپ کامل یقین کے ساتھ وظیفے کو پڑھو گے تو یقین مانیے آپ کے وظیفے میں بڑا تاثیر ہوگا، اور رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔